یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں روزانہ ویگن میں میلوں سفر طے کر کے شہر سے گاؤں کے اسکول پڑھانے جاتی تھی۔ ایک روز میرے چہرے سے چادر ہٹنے کے باعث زمیندار کے بیٹے نے مجھے دیکھ لیا اور پسند کر لیا۔ شادی کے بعد اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا، بہت پیار دیا، ہر جگہ کی سیر کرائی، پھر میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے دوبارہ نوکری شروع کر دی۔ ایک روز میں جاب سے گھر لوٹی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے والد پرائمری اسکول ٹیچر تھے اور امی گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے ابو بنیادی طور پر گاؤں کے تھے مگر شادی کے بعد شہر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یوں ہم بہن بھائی شہر میں ہی پلے بڑھے۔ ان دنوں میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے والدین اگرچہ دیندار تھے مگر میں برقع نہیں اوڑھتی تھی، البتہ چادر سے اپنے وجود کو چھپا لیتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول تنگ قسم کا نہ تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ آزادی نہ تھی لیکن سخت پابندی اور روک ٹوک بھی نہ تھی۔ ہمارا شہر زیادہ بڑا نہ تھا، اسی لیے یہاں کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ لڑکیوں کو مزید تعلیم کے لیے دوسرے شہروں کے ہاسٹل کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ میرے والد اس کے حق میں نہ تھے۔ یوں میں BA کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ اب گھر میں سارا دن رہنے سے مجھے بوریت محسوس ہوتی۔ آگے پڑھ تو نہیں سکتی تھی، لہٰذا سوچا ٹیچنگ کی جاب ہی کر لوں۔ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنا تو بیکار تھا کہ تنخواہ برائے نام ہوتی ہے، مگر سرکاری جاب کے لیے تو کسی بڑے سفارش کی ضرورت تھی۔ میں نے ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے، چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ ابو نے ہمارے شناختی کارڈ پر شہر کے علاوہ گاؤں کا بھی پتہ درج کروا رکھا تھا۔ انہوں نے ملک صاحب سے بات کی جو دراصل ہمارے علاقے کے ایک بڑے زمیندار تھے۔ علاقے میں ان کی حیثیت ایک سردار جیسی تھی۔ ان کا سیاست میں کافی عمل دخل تھا اور یہاں کے لوگوں کو ملازمت کے لیے ان کے چرن چھونے پڑتے تھے۔ میرے والد صاحب نے کچھ عرصہ ان کے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اسی وجہ سے ملک صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابو کو پورا یقین تھا کہ وہ محکمہ تعلیم کو اپروچ کریں گے تو مجھے ملازمت مل جائے گی۔ جب پہلی بار میں والد صاحب کے ساتھ درخواست دینے ملک صاحب کے گھر گئی تو ایک عمر رسیدہ ملازمہ نے مجھے دیوان میں لا بٹھایا۔ میں ان کے بڑے سے محل نما گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے چہرے کو چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ ان کا قلعہ نما تھا جس کے بلند و بالا فصیل تھی۔ اس فصیل میں کہیں کوئی جھوری وغیرہ بھی نہ تھی کہ کوئی باہر کی دنیا میں جھانک سکے۔ زنانہ حصے کے اندر کافی ملازمائیں تھیں جو روبوٹ کی طرح ادھر ادھر چل پھر رہی تھیں۔ ان کے علاوہ گھر کی کوئی عورت مجھے نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملک صاحب اندر آئے۔ وہ اچھی صورت کے باوقار اور رعب و دبدبے والی شخصیت معلوم ہوئے جو میں ان کے سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل برعکس، یعنی کوئی بوڑھے یا امیر رسیدہ شخص نہ تھے بلکہ ایک صحت مند اور جوان سالہ آدمی تھے، کافی خوش لباس اور مہذب معلوم ہوئے۔ ہال کمرے میں ان کے داخل ہوتے ہی نہایت لطیف خوشبو کا ایک جھونکا سا اندر آیا تھا، پھر جیسے سارا ہال اس خوشبو سے مہک اٹھا۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا کہ جس نے مجھے پہلی سانس میں ہی محصور کر دیا تھا۔ وہ میرے والد سے مخاطب تھے۔ سچ کہوں تو میں حیرت بھری آنکھوں سے گائے بگائی شہزادے نما شخص کو دیکھ لیتی۔ وہ بڑے ملک صاحب کے بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد اب علاقے کے وہی کرتا دھرتا تھے۔ سب لوگ انہیں ملک صاحب کہہ رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر ابو سے میری نوکری کی درخواست اور ڈاکومنٹس لے لیے۔ کہنے لگے، ماسٹر صاحب آپ بے فکر رہیں، آپ کی بچی کو ملازمت مل جائے گی۔ اس کے بعد 2 منٹ بامشکل بیٹھے اور چلے گئے، لیکن اتنے تھوڑے وقت کے باوجود ان کا ملازم چائے کی ٹرے لے آیا تھا۔ اس نے یہ پرتکلف ٹرے ہمارے آگے رکھ دی جس میں چائے کے علاوہ کیک، بسکٹس اور کئی طرح کی ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں تھیں۔ ہم نے چائے پی اور پھر ابو نے ملازم سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ملازم نے ہمیں گیٹ تک پہنچایا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ ان مہمانوں کو گھر تک پہنچاؤ۔ شاید جاتے ہوئے ملک صاحب ہمارے لیے گاڑی مختص کر گئے تھے اور یہ ان کی مہمان نوازی کا ایک حصہ تھا۔ اس دن میں ملک صاحب سے اتنی متاثر ہوئی کہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری ملازمت کا عندیہ دے دیا تھا۔ 2 ہفتے گزرے کہ والد صاحب نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، ملک صاحب نے بلوایا ہے، تمہاری نوکری کے آرڈر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاقے میں ایک پرائمری اسکول ہے جو ملک صاحب نے اپنی زمین گورنمنٹ کو عطیہ دے کر بنوایا ہے۔
اس میں ایک لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں انہوں نے تمہاری تعیناتی کروا دی ہے۔ اتنی جلدی مراد بر آنے کی خوشخبری سن کر میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ ملک صاحب کی جادو بھری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ بہرحال ٹریننگ کے بعد میں نے اسکول جوائن کر لیا۔ ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا اور یہاں مجھے سمیت صرف 4 استانیاں تھیں۔ سبھی شہر سے ہی یہاں ملازمت کی خاطر آتی تھی۔ یوں ایک مخصوص ویگن ٹیچرز کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ یہ ویگن ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اسکول کی یہ ویگن بھی ملک صاحب کی ملکیت تھی۔ میرے ابو ایک سفید پوش شخص تھے، خاندان میں پڑھے لکھے تھے، اسی لیے سبھی ان کی عزت کرتے تھے۔ میں اب گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ مجھے اسکول جاتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگے، اتفاق سے اسی وقت ملک صاحب اپنی زمینوں کی پڑتال کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور سے 1 2 بات کی اور پھر اسکول کی پرنسپل سے پوچھا کہ اسکول کی کوئی شکایت تو نہیں۔ حیرت کی بات کہ اس کے 2 ہفتے بعد ایک روز وہ خود اپنی والدہ کے ساتھ میرے والد کے پاس ہمارے گھر تشریف لائے اور ابو سے میرے رشتے کے لیے بات کی۔ ابو بہت حیران تھے، وہ تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، یعنی علاقے کی بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے گھر پر آ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے میری والدہ سے مشورہ کیا اور مجھ سے بھی رائے لی۔ یقیناً یہ بات سبھی کے لیے ناقابل یقین تھی۔ پھر میری قسمت کھل جانے کے یقین سے ابو نے ہاں کہہ دی۔ خاندان کا ہر فرد یہ بات سن کر حیران تھا کہ اب ہماری رشتہ دار ملک لوگوں سے ہو جائے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ان لوگوں نے ڈھیر سارے کپڑے، زیور اور دیگر چیزیں بھجوائیں۔ جب میں دلہن بنی تو پھر میری ٹھاٹ باٹ اور ہونے والے شوہر کو دیکھ کر میری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ مجھے ملک صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے گئے تھے۔ ملک صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے تو یہ سب صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ عام سے گھر کی لڑکی پسند آ کر کسی بڑے زمیندار کے گھر بیائی جائے، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے لیے کوئی ایسا خواب دیکھا تھا۔ میں حقیقت میں جینے والی انسان تھی اور جانتی تھی کہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، مگر اب حقیقت میں وہ بھی اپنے اوپر دیکھ کر میں بار بار اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ملک صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہوں نے اس روز میرے چہرے سے چادر ہٹنے کے باعث میری ایک جھلک دیکھی تھی اور اسی جھلک میں ان کے دل کو بھا گئی۔ بے شک شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ملک صاحب کے گھر کی عورتوں کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ البتہ گاؤں کی دوسری عورتوں پر ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آ جا سکتی تھی، لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ ملک صاحب کے گھرانے کے بہت سخت قوانین تھے۔ ان کے یہاں کی لڑکی یا عورت بلا ضرورت گھر سے باہر جھانک بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے شادی ہوتے ہی ملازمت بھی چھوڑ دی تھی، مگر اب اس گھٹن زدہ ماحول میں میرا جی گھبرانے لگا۔ مجھے اس سب کی عادت نہ تھی، مگر ملک صاحب نے میری دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ مجھے بے حد محبت دیتے۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میں کھو کر میں نے اسی ماحول میں سکون پا لیا۔ میں ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا دیا۔ اب اس جنت میں میری حکمرانی تھی، میں اس کی ملکہ تھی اور وہ میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ اب میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ ان دنوں میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ملک صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کروائی، مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے گئے۔ وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے، تاہم کمی یہ تھی کہ ان کے یہاں کے رواج کے مطابق پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بہت سخت تھیں۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ پردے کی حد درجہ سختی تھی۔ میرے میکے والے اجنبیوں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آتے۔ جب کبھی میں کہتی کہ امی ابو سے ملنا ہے تو ملک صاحب کو مجھ جیسے اچھا نہ لگتا۔ 2 3 ماہ بعد وہ مجھے گاڑی کے شیشوں پر پردے لگوا کر خود گھر لے جاتے۔ ہم امی کے گھر 3 4 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں شادی پر تو گئی، مگر مجھے والدین کے گھر ایک دن بھی رہنے کی اجازت نہ ملی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی قیدی ہوں کہ جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ بے شک شوہر کی محبت انمول نعمت ہے،
مگر مجھے دکھ یہ ہوتا کہ اب میں زندگی اور زندہ لوگ یعنی اپنے ماں باپ تک سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ لیکن یہ پابندیاں اسی وجہ سے قبول کی تھی کہ ملک صاحب مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے اور محبت دیتے۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو شاید میں 2 دن بعد اس قید خانے میں بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور پھر ایک بیٹے سے نوازا، پھر ایک بیٹی اور عطا کر دی، تو میں ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ ایک بات میں نے محسوس کی کہ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ملک صاحب کچھ بیگانے سے ہو گئے۔ اب وہ اپنا زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس بھی کیا مگر چپ رہی کہ کوئی پریشانی ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ بیگانگی بڑھنے لگی، ان کی دلچسپی مجھ میں کم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول نہ سکتی تھی۔ وہ ہر بات میں مجھے جھڑک دیتے، کہتے اپنے کام سے کام رکھو۔ اب ہم دونوں میں ایک شریک زندگی کا احساس کم محسوس ہوتا، بلکہ مالک اور ملازمہ کا رشتہ باقی رہ گیا۔ قصہ مختصر، جب کسی طرح ان کی ذات کی یہ گتھی مجھ سے نہ سلجھ سکی تو میں نے ایک پرانے ملازم سے منت سماجت کی کہ مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ تب ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ خدا کے لیے میرا نام نہ آئے، دراصل بات یہ ہے کہ ملک صاحب شہر کی ایک نوعمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج کل وہ اسے لے کر گھومتے پھرتے ہیں۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ وہ اس سے شادی کرنے والے ہیں۔ سچ ہے کہ جب کوئی بات دل کو لگ جائے تو پھر چین بھلا کب آتا ہے۔ ایک روز میں نے ملک صاحب سے پوچھ ہی لیا، سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ انہوں نے آگے سے دلیری سے جواب دیا، ہاں۔ فکر مت کرو، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، یہی بہتر ہے۔ تمہیں میری کسی قسم کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر ہزار کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کے باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو اس کے بعد 4 روز تک گھر نہ آئے۔ میں اپنے گھر والوں کا نام لیتی تو وہ بگڑ جاتے۔ اب ستم یہ کہ دوسری شادی کا سامان کر رہے تھے اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی، بس چپ کے رونے سے کام تھا، مگر کب تک گھٹ گھٹ کر نہر بہاتی۔ ایک روز ہمت کر کے کہہ ہی دیا، ملک صاحب اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے ابو کے گھر پہنچا دیں۔ مجھ سے آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا برداشت نہ ہوگا۔ پھر بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے شکوہ نہیں۔ انہوں نے آگے سے میری بات سن تو لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چند روز بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم آج کل بہت رنجیدہ رہتی ہو، چلو میں تمہیں کہیں گھما پھرا لاتا ہوں۔ کافی عرصے بعد جب انہوں نے مجھے گھر سے باہر لے جانے کا کہا تو میں خوش ہو گئی۔ سوچا اس گھٹن سے تھوڑی دیر کے لیے تو نجات ملے گی۔ میں نے جلدی بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو گئی۔ وہ ہمیں شہر لے آئے، پھر پوچھنے لگے کہ امی ابو سے ملو گی، کافی دن سے میکے نہیں آئی ہو۔ انہوں نے گاڑی ان کے دروازے پر روک دی اور کہنے لگے، تم جا کر اپنے گھر والوں سے مل لو، تب تک میں بچوں کو پارک کی سیر کرا لاتا ہوں۔ میں ان کی چال کو بالکل نہ سمجھی۔ امی سے ملنے کی خوشی میں جلدی سے کار سے اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، ملک صاحب مجھے واپس لینے نہ آئے۔ میرا بیٹا صرف 5 سال کا تھا اور دونوں بیٹیاں بھی چھوٹی تھیں۔ اب میں بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا حالت غیر ہوتی جاتی تھی۔ اگلے روز ابو ان کے گھر گئے مگر ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امی ابو دلاسا دیتے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہاں جائیں گے، آخر کسی دن خود آ کر لے جائے گا، صبر کرو۔ مگر میں صبر کیسے کرتی، کوئی ماں بچوں سے دور ہونے پر کہاں تک صبر کر سکتی ہے۔ بالآخر ابو دوبارہ گاؤں پتہ کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ ملک صاحب کی دوسری شادی 2 روز بعد ہے۔ ابو سمجھ گئے کہ مجھے گھر سے اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ ان کے رنگ میں بھنگ نہ پڑ سکے۔ والد صاحب نے مجھے اندھیرے میں رکھنا مناسب خیال نہ کیا اور بتا دیا کہ ملک دوسری شادی رچا رہا ہے، تمہارے بچے اس کی بہن کے پاس ہے، ابھی وہ نئی شادی کی رنگ رلیاں منا لے، پھر آ کر تمہاری خبر لے گا، خاموش رہو گی تو ساتھ لے جائے گا، احتجاج کیا تو پھر اسی کی مرضی جو فیصلہ کرے۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ خاموش نہ رہوں گی، احتجاج ضرور کروں گی، کیونکہ میں اس گھٹن زدہ پابند زندگی کو اس کی محبت کی خاطر قبول کیا تھا۔ جب محبت کا وہ رشتہ ہی باقی نہ رہا تو پھر وہاں رہنا یا زندہ قبر میں دفن ہو جانا ایک سا تھا۔ 2 ماہ سخت اذیت میں گزارے۔ ایک روز ملک صاحب آ ہی گئے مگر بچے ساتھ نہ تھے۔ میں نے بے تابی سے سوال کیا، میرے بچے کیوں نہیں لائے؟
وہ کہنے لگے، تم چل تو رہی ہو بچوں کے پاس، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں میرے دوسرے گھر میں آپا کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ کھلی توہین تھی ایک باوقار تابع دار بیوی اور اس کے 3 بچوں کی ماں کی۔ میں نے صاف کہہ دیا، جو میرا گھر ہے میں اسی میں رہوں گی جہاں پہلے رہتی تھی، اور بچے بھی میرے ساتھ رہیں گے، ورنہ ورنہ کیا؟ ملک صاحب نے سکون سے سوال کیا۔ میں نے کہا، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بس میرے بچے یہاں پہنچا دیجیے۔ وہ کہنے لگے، ایک بار اور سوچ لو، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی ضد کی وجہ سے سب سے دور ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، دور تو ہو چکی ہوں، اب کتنی دوری اور باقی رہ گئی ہے؟ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کوئی منت نہ کی، سمجھانے کو ایک لفظ بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ نہ آئے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی، مگر ادھر سے موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ جب کسی صورت چین نہ ملا تو والد صاحب نے میرے ایک رشتے کے ماموں سے مشورہ کیا، جو شہر میں رہتے تھے اور وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کورٹ میں اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ماں سے دور نہ رکھے۔ اتنے چھوٹے بچے قانوناً ماں سے دور نہیں رکھے جا سکتے۔ ابو ماموں کے کہنے میں آ گئے اور کورٹ سے بچوں کی خاطر رجوع کر لیا۔ پہلے سمن ہی ملک صاحب کو ملے تھے، انہوں نے طلاق ابھی بھجوا دی۔ یوں جلد بازی کی وجہ سے آس کے سارے بندھن قطع ہو گئے۔ دن گزرتے گئے۔ اب میرے بچوں کی وجہ سے ہاتھ ملتی تھی کہ کاش یہ قدم نہ اٹھاتی تو ملک صاحب کسی روز ضرور آ کر مجھے لے جاتے۔ جب انہیں نئی شادی کا سرور سر سے اترتا تو میری اہمیت کا احساس ہو جاتا۔ پھر میری اہمیت تو مسلم تھی کہ میں ان کے 3 بچوں کی ماں تھی۔ جلد بازی میں مگر میں نے اپنا بھرم گنوا دیا۔ جانتی نہ تھی کہ یہاں قانون صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے، عام زندگی میں عورت کب آسانی سے اپنا حق کی جنگ جیت سکتی ہے۔ ابو بھی اب پچھتاوے کہ ناحق اونچے گھرانے میں رشتہ کر لیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ میری انہیں ماموں نے عدالت میں باقاعدہ ملک صاحب پر بچوں کے حصول کی خاطر میری طرف سے کیس دائر کر دیا۔ مقدمہ چل رہا تھا کہ ایک روز رضائے الہی سے میرے والد صاحب کو شاید میرے صدمے سے دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ بھائی ابھی اس قابل نہ تھا۔ یوں کیس ہارنے کی یہی ایک بڑی بنیاد بنی۔ دوسرا، ملک صاحب کے ہاتھ لمبے تھے، میں بھلا ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میرا بیٹا سالار جو 7 برس کا ہو گیا تھا، وہ میری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کی بھولی بھالی صورت میرے لیے خوشیوں کا باعث تھی، کیسے اسے بھلاتی؟ وہ روز قیامت کا تھا جب عدالت نے فیصلہ دیا کہ ملک صاحب اپنے بیٹے کو رکھنے کے حقدار ہیں۔ فیصلے میں یہ توجیہ بیان کی گئی کہ سالار کی ماں کی کفالت کرنے والا اس کا باپ وفات پا چکا ہے اور اس کے گھرانے میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے۔ سالار کی ماں متعلقہ ہے اور وہ اب ملازمت بھی نہیں کرتی، جبکہ بچوں کا باپ ایک خوشحال زمیندار اور معاشرے کا باعزت شہری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی کفالت نہ صرف اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بلکہ اس کو اپنے عمدہ حیثیت کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا سکتا ہے۔ باپ کے پاس بیٹے کا مستقبل محفوظ ہے۔ غریب ماں بچوں کی بھی غربت کے باعث کفالت نہیں کر سکتی، البتہ بچیاں ماں کے پاس مقصود تک رہ سکتی ہیں۔ اس دوران باپ ان کا خرچہ دینے کا پابند ہوگا۔ میں سالار کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماموں نے کہا کہ آپ کچھ کریں، مجھے سالار چاہیے۔ ابھی فیصلے کی صرف کاپی ہی ملی تھی اور عمل درآمد ہونا باقی تھا۔ ایک روز ملک صاحب کی گاڑی دروازے پر آ کے رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے رہے جبکہ خادمہ میری دونوں بچیاں گھر کے اندر لے آئیں اور کہا، بی بی ان کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ میں نے بچیوں کو گلے سے لگایا اور کہا، ملک صاحب؟ وہ کہنے لگی، وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ اور سالار؟ اس سوال کا خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں رونے لگی اور کہا، وہ کہاں ہے؟ اسے کیوں ملانے نہیں لائے؟ جبکہ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ میرے بیٹے کو ملوانے کے پابند ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، سالار کو بخار تھا، ملک صاحب دونوں بیٹیوں کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہمارے دروازے پہ نہ آئے۔ البتہ ان کی بہن شاہدہ باجی 1 ماہ بعد 2 بار ہمارے یہاں باقاعدگی سے آتی تھی۔ یہ ملک صاحب کی بہن بیوہ تھی جو انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ میری بچیوں سے ملنے کے لیے آتی کیونکہ انہیں ان سے بہت محبت تھی، اور انہی کی زبانی پتہ چلا کہ ملک صاحب کی دوسری بیوی کے اطوار اچھے نہیں تھے۔ وہ خاندانی بیوی کی مانند صبر و شکر اور تحمل کے اوصاف سے خالی تھی۔ میرے بیٹے کا خیال بالکل نہیں رکھتی تھی۔ ملک صاحب سے اس کا جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر انہوں نے طلاق دے دی۔ وہ اب پچھتاتے تھے کہ ناحق پہلی بیوی کو گھر سے نکالا اور بچوں کو بھی ماں کی جدائی
اس واقعے کے 1 سال بعد ہی ملک صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ یہ عورت ان کے اپنے خاندان سے تھی اور ان کی خالہ زاد تھی۔ لوگ اس کی بے حد تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ملک صاحب کی تیسری بیوی اصل میں وہ عورت ہے جو ان کے لیے بنی ہے۔ اس عورت کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے اور ان کا دل صبر و شکر اور تحمل کی دولت سے مالا مال ہے۔ خدا ایسی بیوی ہر معزز آدمی کو دے۔ میری بڑی بیٹی 10 برس کی تھی جب تک وہ میرے پاس رہی، پھر ملک صاحب ان کو لے گئے اور بیٹے کو مجھے دے گئے۔ امی بھی سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں باپ کے پاس ہی محفوظ رہتی ہیں۔ زمانہ خراب ہے، بچیوں کو پڑھانا لکھانا اور شادیاں کرنا ایک متعلقہ ماں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہارا بھائی تو کچھ نہیں کرتا، ان کو ماں سے محبت ہو گئی تو جوان ہو کر یہ ضرور تم سے رابطہ رکھیں گی، ملنے آئیں گی۔ میں بیٹے کو لے کر اپنی والدہ کے ساتھ ملتان آ گئی اور یہاں ملازمت کر لی۔ میرا بیٹا اب مجھ سے بہت مانوس تھا۔ وہ تو پہلے ہی جب کبھی ملاقات کو آتا تو میرے پاس سے جیسے جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ان دنوں میرے بیٹے کی عمر 11 برس تھی اور وہ چھٹی کا طالب علم تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میری چھوٹی بہن بچوں سمیت آئی اور وہ لوگ رات تک رہے۔ سالار اسکول کا کام نہ کر سکا کیونکہ میں نے اسے سودا سلف لانے کے لیے بار بار گھر سے باہر بھیجا تھا۔ رات کو وہ تھک کر جلد سو گیا تو اسے جلد سو جانے کی عادت تھی۔ اگلے روز اس نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہوم ورک نہیں کیا، ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ تبھی میں نے کہا بیٹا اسکول ضرور جاؤ، چھٹی مت کرو، کیونکہ امی اس روز میری چھوٹی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا میرے آفس جانے کے بعد کہیں لڑکوں کے ساتھ باہر ہی نہ پھرتا رہے۔ وہ خود بھی چھٹی بہت کم کرتا تھا۔ اس روز اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا دل بالکل بھی جانے کو نہ آمادہ تھا۔ بہرحال میں نے اسے مجبور کیا وہ ضرور جائے۔ تبھی وہ تیار ہو گیا اور چلا گیا، لیکن کافی لیٹ پہنچا تھا۔ اس وقت دعا ہو چکی تھی اور بچے کلاسوں میں جا چکے تھے۔ وہ بھاگا بھاگا اسکول گیٹ پر آیا تو چپڑاسی نے اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا، کیونکہ پرنسپل کی ہدایت تھی کہ لیٹ آنے والے بچوں کو اندر نہ آنے دیا جائے بلکہ گیٹ سے ہی واپس کر دے تاکہ بچوں پر مزید سختی کی جا سکے۔ میرے بیٹے نے کافی منت کی مگر چپڑاسی نے ایک نہ سنی اور اسکول گیٹ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ میڈم کا حکم ہے، اب تم اتنی دیر سے کلاس میں جاؤ گے تو میڈم مجھ پر ناراض ہوں گی۔ سالار واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ سڑک پر آیا سوچنے لگا واپس کیسے جاؤں، گھر پر تو تالا لگا ہوگا، ماما تو آفس ہوگی، آج نانی بھی گھر نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب میں نے اسے ہر حال اسکول جانے کا کہا تو وہ بیگ کھول کر اسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ تب میں کہتی رہ گئی کہ اٹھو اور تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے، اب ہوم ورک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مگر اہانت سے بچنے کو اس نے میری بات نہ سنی اور جلدی جلدی ہوم ورک کرنے کے بعد یونیفارم پہنا اور ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ میں آواز دیتی رہ گئی۔ اسے امید تھی کہ جب اسکول پہنچوں گا تو اسمبلی ہو رہی ہوگی، مگر چپراسی تو آج گیٹ لاک کر گیا۔ میں بھی اسے اسکول بھیجتے ہی نکل جاتی تھی۔ ایک چابی اماں کے پاس تھی، انہوں نے سالار کے اسکول سے آنے سے پہلے لوٹ آنا تھا۔ یوں کچھ دیر تک میرا بیٹا اسکول کے باہر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول کے سامنے پھیلے گراؤنڈ کی طرف چلا گیا جہاں کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ اس کھیل کو دیکھنے میں مہو رہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک بندوقچی آ گیا جس کے پاس نشانہ لگانے والا بڑا سا گتا تھا جس پر گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر اس کی جانب ٹپکے۔ نشانہ بازی کا یہ کھیل بڑا دلچسپ تھا۔ بچے بندوقچی کو پیسے دیتے اور وہ بندوق میں چھرے بھر کر لڑکے کے حوالے کرتا۔ وہ باری باری سامنے رکھے بورڈ پر رنگ برنگے غباروں کو نشانے پر لیتے۔ یہ ایک ایسا دلچسپ اور دل موہ لینے والا منظر تھا کہ سالار بھی ادھر جا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی لڑکے نشانے بازی کرنے بندوقچی کے پاس آئے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کھیل بچوں کا دھیان پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وقت گزارنے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بھی اسی عمر میں تھا۔ لڑکوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور وہ اپنی راہ ہو لیے۔ سالار کو بھی خیال آیا کہ اس کی جیب میں کچھ پیسے موجود ہیں، کیونکہ اس نے 3 روز سے اپنی جیب خرچ جمع کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے روپے تھے نکال لیے اور نشان بازی کرنے لگا یہاں تک کہ رقم تمام ہو گئی۔ بندوقچی نے اپنا گتا اور بندوق کندھے پر لٹکائی اور چلنے کو ہوا تو سالار کو ہوش آیا کہ کافی ٹائم گزر گیا۔ اس نے گھبرا کر تماشے والے سے پوچھا کیا ٹائم ہوا ہے؟ بندوقچی نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا یہ خراب ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ لڑکے کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے۔
اس لیے گھر جانے سے قبل ٹائم پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ایسا کرو کہ تم یہاں کھڑے رہ کر نشانہ لگاؤ، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا۔ میں سامنے جا رہا ہوں، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی بوتل لاتا ہوں اور ٹائم بھی پوچھ لوں گا۔ گھبراؤ نہیں، بس میرے سامان کا دھیان رکھنا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ کہہ کر اس نے بھی چھری والی بندوق میرے لگتے جگر کو تھما دی اور خود اس جانب چلا گیا جو جگہ ہاتھ کے اشارے سے بتائی تھی۔ لاکھ سیانہ صحیح بچہ پھر بچہ ہوتا ہے۔ بندوق ہاتھ میں آتے ہی وہ پھر سے نشانے بازی میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ چھرے بھی ختم ہو گئے، اس سے جمائیاں آنے لگی، پیاس بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کئی بار اس جانب دیکھا مگر کوئی آتا دکھائی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کی، اذیت سہنے کے بعد وہ نشانہ بازی کا سامان وہیں چھوڑ کر سڑک کی طرف جانے کو ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے اور اب اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ 2 قدم چلا ہی تھا کہ بندوقچی آ پہنچا اور کہنے لگا تم کہاں جا رہے تھے میرا سامان چھوڑ کر؟ سالار نے جواب دیا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اس وقت کیسے جاؤ گے؟ اسکول کی تو کب کی چھٹی ہو گئی ہے، اب سپہر کے 3 بج رہے ہیں، جبکہ اسکول کی چھٹی 2 بجے ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ سالار کہنے لگا ہاں تمہاری وجہ سے۔ بندوقچی کہنے لگا کیا پیدل جاؤ گے؟ میرے بیٹے نے جواب دیا نہیں، بس پر، سامنے سڑک پر مل جائے گی۔ وہ پوچھنے لگا بس کا کرایہ تمہارے پاس ہے؟ نہیں۔ سالار کو دفعتاً یاد آیا کہ اس نے سارے پیسے تو نشانے بازی میں لگا دیے ہیں، تبھی نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ اس کٹیا تک چلو، وہاں میرا بھائی کا رکشہ موجود ہے، وہ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گا، وہ کرایہ تم اپنی ماں سے لے کر اسے دے دینا۔ سالار متفکر ہوا، بندوقچی صحیح کہہ رہا تھا، بغیر کرایہ وہ بس پر نہ جا سکتا تھا۔ تبھی اس چالاک آدمی نے میرے بیٹے کو باتوں میں لگا لیا اور وہ اس کے ساتھ کٹیا تک جانے پر راضی ہو گیا جہاں ایک رکشہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اسے سوچتا دیکھ کر اس شخص نے کہا بیٹا ٹائم ضائع مت کرو، پہلے ہی تمہیں بہت دیر ہو چکی ہے، بس اب تم جلدی سے گھر چلو، بہتر ہے کہ میرے بھائی کے رکشے میں چلے جاؤ، آگے تمہاری مرضی ہے۔ بچے نے اس آدمی کی بات کا اعتبار کر لیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے والے کو گھر کا پتہ بتا دیا۔ جوں ہی وہ رکشے میں بیٹھا، بندوقچی نے پانی کی بوتل سے تھما دی اور کہا پیاس لگے تو پانی پی لو۔ پیاس تو واقعی اسے لگ رہی تھی کیونکہ بہت دیر تک گرمی میں وہ میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے بوتل منہ سے لگا لی اور سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی ٹھنڈا تھا لہٰذا اسے پیاس سے لطف آ گیا، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا اسے معلوم نہیں۔ جب ہوش آیا تو وہ ریل گاڑی کے ڈبے میں موجود تھا جس میں سواریاں نہ تھیں بلکہ بس 2 شخص اس کے پاس بیٹھے تھے۔ دراصل یہ اسپیشل ڈبہ تھا جو انہوں نے بک کروا لیا تھا۔ سالار گھبرایا لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اسے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، اس سے قبل ایسے واقعات اور باتیں سن رکھی تھی۔ سوچنے لگا شور مچایا تو یہ لوگ اسے خاموش کر دینے کا انتظام بھی جانتے ہوں گے، یہ سارا کام سوچ سمجھ کر ہوا ہے تو اسے بھی سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا۔ جب گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی تو وہ جان گیا کہ اسٹیشن آ گیا ہے۔ تبھی اس نے ٹوائلٹ جانے کا اشارہ کیا، اس میں سے ایک اسے ٹوائلٹ لے گیا اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ ٹوائلٹ دروازے کے قریب تھا، ٹرین ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے گردن نکالی، دیکھا سامنے اسٹیشن ہے جس پر میاں چنو لکھا ہوا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ایک خالہ میاں چنو میں رہتی ہے اور پچھلی چھٹیوں میں وہ ماں کے ساتھ ان کے گھر جا چکا تھا۔ یہ خالہ اسکول ٹیچر تھی، اسے اسکول کا نام بھی یاد تھا۔ بس ٹوائلٹ سے نکلتے ہی اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور نگرانی کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر ریل سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ریل کے کھلے دروازے پر سے کود پڑا تھا۔ اسے چوٹ تو آئی مگر اس نے پرواہ نہ کی اور دوڑ لگا دی۔ وہاں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نگراں گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سامنے بہت سے لوگ سامان اٹھائے جا رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے سے ہوتا ہوا نہ جانے کس سمت بھاگ رہا تھا کہ بیرونی گیٹ پر ریلوے کے ایک سپاہی نے اسے روک لیا۔ سالار کا سانس پھول گیا تھا، وہ بات نہ کر پا رہا تھا۔ ریلوے کا سپاہی اسے ایک ریلوے آفیسر کے پاس لے گیا۔ اس نے اسے آفس میں بٹھا کر پانی وغیرہ پلایا۔ سالار کا سانس بحال ہوا تو اس نے آفیسر کو احوال بتا کر کہا یہاں میری خالہ فلاں اسکول میں ٹیچر ہے، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیجیے۔ یوں میرا لگتے جگر بد نصیبی کے آخری دہانے سے لوٹ کر اپنی بے سہارا ماں کی پرشفقت جنت کے سائے تلے لوٹ آیا۔ کیا بتاؤں، جب سالار گھر نہ لوٹا اس کے بعد کے 2 دن میں نے کیسے گزارے۔ اپنے بیٹے کی جدائی کو میں چیتے جی جہنم کہوں تو بے جانا ہوگا۔
میں بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں تو پہلے ہی ممتا کی ترسی ہوئی وقت کو کوستی تھی جب میں نے اسے زبردستی اسکول بھیجا تھا۔ اسکول سے بھی پتہ کیا، لیکن چپڑاسی نے بھی ڈر سے نہ بتایا کہ وہ آیا تھا، مگر اس نے سالار کو اسکول کے اندر جانے نہ دیا تھا، بلکہ گیٹ بند کر لیا تھا۔ یہ سب بعد میں سالار ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج میرا بیٹا جوان ہے، بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں خوش ہیں، بال بچوں والی ہے، مجھ سے ملنے آتی ہیں اور اکثر ساتھ بھی لے جاتی ہیں۔ میں آج بھی جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو ذہن خلفشار کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اگر میرا بچہ حاضر دماغ سے کام نہ لیتا، اگر وہ جرأت مند اور ذہین نہ ہوتا تو شاید ان ظالموں کے چنگل سے کبھی نہ نکل سکتا۔ خدا جانے وہ سفاک انسان اس کا کیا حشر کرنے والے تھے۔ سوچتی ہوں کہ اسکول کی ہر سربراہ سے کہوں کہ کم سن بچوں کو لیٹ آنے پر ایسی سزا نہ دیا کریں، بلکہ ان کے والدین کو بلا کر سرزنش کیا کریں۔ ممکن ہے کہ لیٹ آنے کا سبب ان کے گھر والے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو۔ اللہ پاک سب ماؤں کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔